یہ قسم کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں، اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا آپ سے۔ قسموں کو بچا کے رکھیں، ان کی حفاظت کریں، یعنی پہلا معنی کہ قسم اٹھانے سے بچیں، کیونکہ قسم اٹھانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی صفات میں بعض میں یہ ذکر کیا، حلاف مہین، بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے، بات بات میں قسمیں اٹھاتے ہیں، تو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ دیتا ہے تو جھوٹی قسمیں اٹھا، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا اس کا۔ دینے والا کہتا ہے اللہ دی قسمیں پرس جو ہے ہی اتنے، صرف دینے والا نہیں، خریدنے والے بھی کرتے ہیں، اللہ کی قسم لے کے ہی اتنے آئے۔ اچھا، وہ کہتا ہے اب اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اس کے پلے ہے کون نہیں، ہاں شلوار کی جیب بھری ہوئی ہے، اب وہ کم نہیں کہہ رہا تو قسم کے سہارا لے رہا ہے، ہاں کبیرہ گناہ کیا آپ۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی اپنے تسلسل کی اگلی کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کون سے ایسے احکامات عام مسلمانوں کے لیے رکھے تاکہ ایک مسلمان ان احکامات پر عمل پیرا ہو کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ سورہ مائدہ اور اس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ہماری آج کی نشست میں بھی جو معاملہ گفتگو کا عنوان ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جسے ہوتے ہوئے سنا ہو، اور بہت کم ایسا ہے گنے چنے 2 یا 4 یا شاید وہ بھی میں صرف اور صرف احتیاطاً کہتا ہوں کہ دروس کے اندر ایسے معاملات کے عناوین رکھے، تو میں نے ایسا بہت کم سنا۔ یہ ہے کہ آپ جو بھی خیر، جو بھی بھلا، جو بھی اس سے بچا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارکہ بھی یہی تھی کہ ایک بہت بڑا عنوان اور بہت بڑا موضوع پڑا ہے اور احادیث بار بار، ہاں یہ ایسے عناوین وہ تربیت کرتا۔ میں صرف اپنے عنوان کی اہمیت کو بتانے کے لیے تمہید کہ آپ بڑا نہیں ہے معاشرے کے لیے، جیسے اللہ فرماتے ہیں تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، ہمارے نزدیک وہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت۔ اور صحابہ تمہارے معاملات دیکھ کے آج ایسا لگتا ہے وہ کام جنہیں تم آپ اور بالکل اپنے خیال خاطر سے معاملہ بھی ہے، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں انہی معاملات کو ان کاموں میں شمار کرتے تھے جو ایک انسان کام ہی کوئی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی کے دور میں یہ جو چھوٹے چھوٹے کام جنہیں نہیں ہیں، ان کاموں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ہم ہلاک کر دینے والے کاموں میں شمار کرتے ہیں۔ تو ایک انسان کو اس کے تقوی کا اور اس کے عقیدے کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ پتہ ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی ایسی کیسی چیزیں ہیں جو ایک انسان کو ہلاک کر سکتی ہیں۔ انہی کاموں میں سے آمنو کہہ کے، اور وہ معاملہ ہے قسم۔ ہم قسمیں کھاتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت بار اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارا قسم کے سارے کا معاملہ ہو، چاہے جس انسان کے ساتھ قسم کا معاملہ ہوتا ہے وہ 1 to 1 علماء کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتا ہے، کبھی اس کو زیر بحث لانے کی کوشش نہیں کی گئی، شاید اس لیے کہ ہمارے ہاں اس سے بڑے بڑے معاملات ایسے ہیں جن کی ابھی ضرورت باقی ہے، شاید یہاں تک پہنچتے ہوئے ہمیں وقت لگے، لیکن چونکہ ہمارے تسلسل کا حصہ ہے کہ ہم وہ معاملات ڈسکس کریں گے جس کا عامت الناس میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو معاشرے کے اندر ایک یہ کام یعنی قسم کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کی کتنی، یہ کفارہ کب دینا ہوتا ہے، کب قسم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو توڑنا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ہماری نشست کا حصہ رہے۔ قرآن میں یہاں فرمایا اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، ایسا کام نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قسم اٹھو کیا ہوا، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ نکم، اے ایمان والو اپنی قسموں، اس کا توڑنا یا قسموں کی حفاظت اٹھانا یہ اللہ ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کبیرہ اور جس کے اوپر شریعت تذکرہ نہیں کیا،
دنیا یا نہیں کیا وہ صغیرہ ہے، ان سے آپ کے اخلاق کے خلاف ہے، ایسا مومن نہیں ہو تو صغیرہ ہے۔ لیکن ہر وہ کے اوپر شریعت آپ کے لیے کسی عذاب کا یا کسی حد کا تقرر کرتی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اعرابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مل کبائر، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، بڑے گناہ؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ قال ثم ماذا، اس نے کہا اس کے بعد نیچے درجہ، قال عقوق الوالدین، اللہ کے نبی فرمایا والدین کی نا، اس کے بعد قال الیمین الغموس، غموس والی قسم اٹھانا، کون سی آگے آئے گا، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن معاشرے کے اندر جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں یا قسم کے معاملات ہوتے ہیں، کیا ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ جو قسم کا معاملہ ہے یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ تو اسی حوالے سے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، تو قسم کی حفاظت کے اعتبار سے 3 معنی سمجھ آتے ہیں۔ نمبر 1، قسموں کی حفاظت کرنے سے معاملہ یہ سمجھ آتا ہے، یا پہلا مطلب اور پہلا معنی یہ ہے کہ قسم اٹھانے سے بچو، جتنا ہو سکے قسم اٹھانے سے بچو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو اتنا بلند کرتا ہے، اس کا اخلاق اور اس کا کردار اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کہ وہ بات کرتا ہے تو لوگ بات کو یقین کر لیتے ہیں، قسم اٹھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اور اگر آپ کی سچی بات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا، خاموش ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کی بات کی ویلیو نہیں ہے۔ حد الوسع کوشش کریں کہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کریں، بچا کے رکھیں، قسم نہ اٹھائیں، قسموں کو بچا کے رکھیں، ان کی حفاظت کریں۔ یعنی پہلا معنی کہ قسم اٹھانے سے بچیں، کیونکہ قسم اٹھانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی صفات میں بعض میں یہ ذکر کیا حلاف مہین، بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے، بات بات پہ قسمیں اٹھاتے ہیں، تو بہت زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا پہلا معنی یہ سمجھ آیا۔ بچوں کو بھی بتائیں بیٹا آپ کی بات پہ مجھے یقین ہے، جب بھی بات کریں تو قسم نہ اٹھائیں، بیٹا آپ کی بات پہ مجھے یقین، جب آپ سچ بول رہے ہیں تو مجھے یقین ہے، ہاں جھوٹ پکڑ لیا تو آپ اسے بتائیں آپ جھوٹ بولتے ہیں، قسم نہ اٹھائیں آپ جھوٹ بولتے، تو یہ تربیت ہے۔ تو بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں کہا جو زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، ہاں یہ بات صحیح ہے، کیونکہ وہ قسم کا سہارا لے رہا بار بار اپنی بات کے پختہ ہونے، اور اسے قسموں کا سہارا لینے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی کہ وہ جھوٹا ثابت ہو چکا تھا معاشرے میں۔ تو مومن اپنے معاشرے کے اندر اپنے کردار کے اس لیول پہ نہیں پہنچتا کہ جہاں جا کر اسے قسموں کی ضرورت پیش آئے، کہ اسے قسم اٹھانی پڑے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ پہلا معنی قسمیں اٹھانے سے بچیں جتنا ہو سکتا ہے۔ یہ قسم کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں، اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا آپ سے، پہلا معنی۔ دوسرا معنی وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، تم میں سے کوئی بھی جب قسم اٹھا لے اب اس کی حفاظت کرے، یعنی قسم کو توڑے نہیں، اس نے قسم اٹھائی ہے، بات کو پختہ کی ہے، جو بات اس نے کی ہے قسم اٹھانے کے بعد اس بات کو پورا کرے، مکمل کرے، الا بشرطین، ہاں 2 شرطیں، 2 وجہ ایسی ہیں جب آپ کے اوپر قسم کو توڑنا وہ لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان قسم اٹھائے، یعنی وہ کسی برے کام سے قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، اس قسم کو پورا کرے، اس نے قسم اٹھائی ہے اور یہ قسم پوری کرے، اسے توڑے نہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قسم کی حفاظت کرے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اے مومنو اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو، تم پہلے تو جھوٹ بولتے نہیں، اگر سچ کہا ہے اور اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ کی قسم کا سہارا لیا ہے تو بچو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یہ قسم توڑنا نہیں۔ ہاں 2 صورتیں ایسی ہیں شریعت کے اندر جب کسی قسم کو توڑنا جائز ہے، ان میں سے پہلی اللہ فرماتے ہیں
وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ ہر وہ انسان جو کسی نیکی کے کرنے کے کام والے سے قسم اٹھا لے، کسی شرعی کام سے قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا، اور اس کا کرنا شریعت کے اندر واجب ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے فلاں بھائی کے ساتھ نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم میری فلاں کے ساتھ مرنا جینا ختم۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ قسم کو توڑے، یہ قسم برقرار نہ رکھے۔ ہر وہ قسم جو شریعت کے خلاف اس نے اٹھائی ہے، اس قسم کا توڑنا لازمی اور واجب ہے، ورنہ وہ اس قسم کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ قسم کو توڑ دے، اور کیا کرے؟ قسم کا کفارہ دے، اس نے قسم اٹھائی ہے، لہذا وہ قسم منعقد نہیں ہوگی، وہ قابل قبول نہیں ہے، اس قسم کو توڑے۔ دوسرا، کسی مباح کام، جائز کام کو دیکھ کے وہ قسم اٹھاتا ہے، لیکن پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ کام اس سے بہتر ہے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں ہفتے میں 1 روزہ رکھوں گا جمعرات کا، اسے بعد میں پتہ چلتا ہے او بھائی ہفتے میں 1 روزہ نہیں، ہفتے میں اللہ کے نبی 2 رکھتے تھے، سوموار کا جمعرات کا۔ اب وہ اپنی قسم کو توڑے جو اس نے اٹھایا تھا، اللہ کی قسم ہفتے میں صرف 1 ہی روزہ رکھوں گا جمعرات کا، نہیں، اسے چاہیے کہ اس قسم کو توڑ دے، اب وہ 2 رکھا کرے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا، اے عبد الرحمن وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ عبد الرحمن کسی کام سے اگر قسم اٹھا لو اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ کام تو اس سے زیادہ افضل ہے، اس قسم کو توڑ کے افضل کام کر لینا اور اس کا کفارہ دے لینا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ہمیں کچھ سواریاں چاہیے تھیں، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سواریاں دے دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں تمہیں سواریاں نہیں دے سکتا اور نہ میرے پاس ہیں۔ تو اشعری قبیلے کے اور بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر بعد کوئی بندہ آیا، اس نے سواریاں دیں، آپ نے ہمیں بھی سواریاں دیں۔ ہم واپس جا رہے تھے تو رستے میں ہم نے سوچا اللہ کے نبی نے تو قسم اٹھائی تھی اور ہم سواریاں لے کے آ رہے ہیں، ہم واپس آئے، ہم نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے ہمیں سواریاں نہ دینے کی قسمیں اٹھائی تھیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا بھائی میں کون ہوتا ہوں تمہیں سواریاں دینے والا، یہ تو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ ہاں اللہ کی قسم اگر میں کوئی قسم اٹھا بھی لیتا، یعنی میں اگر یہ قسم اٹھاتا کہ تمہیں سواریاں نہیں دوں گا اور بعد میں مجھے خیال آتا کہ ان کو سواریاں دینی چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے، تو میں اپنی قسم کو توڑ کے دوبارہ تمہیں سواریاں دے بھی دیتا۔ یعنی مجھے اگر کسی کام کا پتہ چلتا کہ میں نے کسی کام سے قسم اٹھائی ہے اور دوسرا کام اس سے زیادہ افضل ہے تو میں قسم کو توڑ کے اس کا کفارہ دے دیتا۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ جب آپ قسم اٹھا لیں تو پہلے تو اس کی حفاظت کریں، آپ نہ توڑیں، لیکن اگر وہ قسم شریعت کے خلاف ہے آپ اس قسم کو توڑیں گے، کفارہ دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی مباح اور جائز کام کی قسم اٹھائی تھی، آپ کو پتہ چلا کسی کے ساتھ ڈسکشن کی اس سے تو فلاں کام بہتر ہے، آپ اس کی قسم کا کفارہ دیں اور دوسرا کام کریں جو اس سے بہتر ہے۔ یہ دوسری قسم ہے یا دوسرا معنی ہے۔ اچھا تیسرا معنی اس کا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ أَيْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَحَلَفْتُمْ فَكَفِّرُوا۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے اللہ فرماتے ہیں اپنی قسموں کی حفاظت کرو کہ جب تم قسم اٹھا لو پھر وہ قسم ٹوٹ جائے اب اس کا کفارہ دو، خالی نہ چھوڑو، قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا، دنیا میں اس سے خلاصی کر لو، جو قسمیں تم نے اٹھائی ہیں دنیا میں اس سے خلاصی حاصل کر لو اور اس کا کفارہ دے لو۔ کفارہ کیا ہے اللہ نے اسی میں ذکر کیا کہ تم میں سے جو بھی قسم اٹھائے وہ قسم کیا ہے اس نے پکی اٹھائی ہے۔ اچھا قسم کی 3 اقسام، کفارے کی طرف آتے ہیں، یاد رکھیں آپ جو قسمیں اٹھاتے ہیں اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی لغو قسم، ایک انسان قسمیں اٹھاتا ہے اس کی بات پہ عادت ہے بات کرتے ہوئے، یعنی وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے بھائی جان قسم سے یہ کام ایسے کرنا تھا، قسم سے میری، تو اس کی بات پہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہے بات، وہ قسم اس کی زبان پہ جاری ہے، وہ جو قسم اٹھاتا ہے اس قسم سے مراد بات کی تصدیق اور تاکید مراد نہیں ہے، وہ ہر بات میں ویسے ہی قسم اٹھا دیتا ہے، لیکن ایسے نہیں کہتا اللہ کی قسم یہ کام ایسے کرنا ہے، نہیں ایسے نہیں کہتا، ویسے ہی بات میں قسمیں اٹھاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایسی قسموں کا کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ تم نے بات بات پہ قسم اٹھانے کا وہ جو جیسے عربی میں واللہ کذا واللہ کذا، اللہ کی قسم اللہ کی، تو وہ بات نہیں، جیسے قسم اللہ کی قسم ایسے اللہ کا، تو ایک انسان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ باتوں میں بات بات پہ قسم اٹھا رہا ہے، بات کی تاکید مراد نہیں، تو ایسی قسموں سے اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری قسم ہے غموس، جس کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمین الغموس یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اب حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ یمین الغموس کیا ہوتی ہے، غموس والی قسم کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا الذی یقتطع مال امرئ مسلم وهو فیہا کاذب، کسی بندے کا مال یا کسی بندے کا نقصان کرنا جھوٹی قسمیں اٹھا کے، اور یہ اکثر و بیشتر کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ لین دین کر رہے ہو، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، اللہ کی قسم اپنی اتنے کی آئی ہے، اب یہ جو آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی اس سے مال تو بک گیا، آپ نے فلاں کے پیسے لے لیے، لیکن آپ نے یہ جو جھوٹی قسم اٹھائی اس سے پیسے لیتے ہوئے، یہ اللہ کے ہاں کبیرہ گناہ تھا جو آپ نے کیا۔ ہمارے معاشرے میں بیٹھ کے اس کے اندر کتنا پروفٹ رکھنے کے بعد اللہ کی قسم اتنے کی آئی ہے، اور مجھے تو کئی معاملات یہاں سے دوستوں سے پتہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسا کرتے ہیں، ایک چیز مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں 10 روپے، گھر میں بیچتے ہیں اپنے بیویوں کو 12 روپے کی 15 روپے کی، 12 روپے کی 15 یا 10 روپے کی ان کو بیچتے ہیں، 10 کی لاتے ہیں، 10 کی گھر میں بیچتے ہیں، پھر گھر والوں سے 15 روپے کی خریدتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ پیپر 10 روپے سے مارکیٹ سے 10 روپے کا لے کے آتے ہیں، اپنی بیوی کو بیچتے ہیں 10 روپے کا، اس سے پھر 15 روپے کا خریدتے ہیں، پھر اس سے دکان پر لے کے آتے ہیں، اور دکان پر آ کہتے ہیں اللہ کی قسم 15 روپے کا خریدا۔ دیکھا؟ یعنی مال آنا چاہیے، حلال ہے حرام ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں، قسم اٹھا اللہ کی قسم 15 روپے کا آیا، اپنا 15 روپے کا کہاں کا آیا اللہ جانتا ہے، کہاں سے 15 کا تمہیں، وہ جو 5 روپے لینے کے لیے تو نے قسم اٹھائی ہے اللہ کے سامنے جواب دے گا، کتنی دیر کھا لے گا؟ سونے کے ساتھ سونا کھانا شروع کر دینا، تب بھی ایک وقت آئے گا کہ تو ختم ہو جائے گا، کیا کر لے گا؟ لیکن ہمارے ہاں بس پیسہ مال، اور پیسہ کسی کے ساتھ سے لینا اور اس سے ہتھیانا ہمارا سب سے بڑا بزنس ہے۔ رمضان آتا ہے تو اپنے حالات دیکھ لیں، ہمارے کسی چیز کی قلت پڑے حالات دیکھ لیں، وہ سیانے کہتے ہیں یہاں پہ اگر موت عام ہو جائے تو اللہ کی قسم کفن بھی مہنگا ہو جائے، اور یہ بات صحیح ہے، لوگ کہیں گے اب مرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، ہر دوسرا بندہ ایک تو کفن کا پھٹا لگا لے، لیکن بزنس ہے بھائی، یہ تو حال ہے۔ دوسری حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف علی یمین کاذبہ، جو انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے لیقتطع بها مال رجل مسلم، تاکہ وہ کسی مسلمان آدمی کا مال لے، ہڑپ کرے، کھائے، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، تیاری کر کے آئے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اللہ اس پر غصے ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا، تیار ہو کے آئے ہوئے، جس دن وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا وہ یاد رکھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ اس پہ غصے ہوگا۔ اب اللہ اگر غصے ہے، ناراض ہے، اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ اپنی تیاری کر کے آئے۔ وجہ حرام طریقے سے قسمیں اٹھا کے جھوٹی مال بیچتے ہو، مال ہڑپتے ہو۔ پھر مسلم کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اقتطع حق امر مسلم بیمینہ، قسمیں اٹھا کے جو بندہ کسی کا مال لیتا ہے یا کسی کا حق لیتا ہے، فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، ایسا انسان جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے قسم اٹھاتے ہوئے یہ معاملات پتہ ہوتے ہیں، قسم ہماری زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، پتہ ہوتا ہے فلاں سادہ سا بندہ قسم پہ یقین کر لے گا، لیکن اس کے بارے میں وعید دیکھ
اس بات کو سننے کے بعد صحابہ کہتے ہیں فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ، بڑی چیزیں تو سمجھ آتی ہیں، پراپرٹیاں یا بینک بیلنس تو سمجھ آتا ہے، کوئی تھوڑی سی چیز بھی کسی کی اگر ادھر ادھر اپنے پاس سے کوئی قسم کی وجہ سے، تو یا رسول اللہ اگر تھوڑی بہت چیز ہو تب بھی جنت حرام جہنم واجب؟ اللہ کے فرماتے ہیں وَإِن قَضِيًّا مِّنْ أَرَاكٍ وَفِي رِوَایَةٍ سِوَاكٍ، مسواک کے برابر لکڑی بھی ہوئی تب بھی جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے۔ قسمیں اٹھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور قسمیں اٹھا کے اگلے کا اعتماد لے کے اس کا مال ہڑپتے ہو ناجائز طریقے کے ساتھ۔ تو بات اس مال کی نہیں ہے، وہ جو مسواک جتنی لکڑی ہے، بات یہ ہے کہ تم نے جو قسم اٹھائی تھی، وہ قسم عام بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں زمانہ جاہلیت میں قسمیں کیوں اٹھائی جاتی تھیں؟ زمانہ جاہلیت میں قسمیں اس لیے اٹھائی جاتی تھیں کہ جس کے نام کی قسم اٹھائی جاتی تھی، یہ عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ میں اس قسم کو پورا کروں گا تو فلاں بندہ راضی ہوگا، اور اگر میں نے اس قسم کو پورا نہ کیا تو وہ ناراض ہوگا اور مجھے وہ نقصان پہنچائے گا اور میرے بارے میں وہ فیصلے کرے گا، اس لیے وہ بتوں کی قسمیں اٹھاتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسمیں اٹھانے سے منع کیا، وہ آگے آئے گی بات۔ تو جب ایک انسان کے ذہن میں عقیدہ یہ ہے تو بات اس قسم کی ہے۔ آپ نے کہا تھا اللہ کی قسم، آپ نے اللہ کا نام لینے کے بعد ایک بات کی تاکید کی تھی اور اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے اگلے کے اعتماد کو جیتا تھا۔ اب آپ نے اس حرمت کو پامال کیا، بات اس چیز کی نہیں ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ دھوکے کے ساتھ اللہ کے نام لینے کے بعد تم نے اگلے کے اعتماد کو جیتا اور پھر اسے توڑ دیا۔ اور ہمارے ہاں قسم کا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آخری حدیث اللہ فرماتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ، تین عذاب ان کے لیے۔ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، ان کے گناہ معاف کر کے ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ کون کون ہیں؟ الشمیط زان، بوڑھا زانی، وعائل مستکبر، غریب ہے متکبر ہے، ورجل جعل اللہ بضاعته لا یشتری الا بیمینہ، بندے کو اللہ نے مال دیا، سامان دیا، لیتا ہے تو جھوٹی قسمیں اٹھا کے دیتا ہے تو جھوٹی قسمیں اٹھا کے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا اس کو۔ دینے والا کہتا ہے اللہ دی قسمیں پرس جو ہے ہی اتنے، صرف دینے والا نہیں، خریدنے والے بھی کرتے ہیں، اللہ کی قسم لے کے ہی اتنے آئے۔ اچھا وہ کہتا ہے اب اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، اس کے پلے ہے کو نہیں، ہاں شلوار کی جیب بھری ہوئی ہے، اب وہ کم نہیں کہہ رہا تو قسم کے سہارا لے رہا ہے۔ ہاں کبیرہ گناہ کیا آپ، اور اتنا بڑا گناہ کہ ایک انسان کو جہنم میں پھینک دے، اللہ تزکیہ نہ کرے، کلام نہ کرے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اتنا بڑا گناہ کیا، اور ہم چیز لے کے بڑے ہنس کے واپس آ رہے ہوتے، موج کر رہے ہوتے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب قسم ایک قسم یہ ہے جو لغو ہے، ایک قسم ہے جو انسان اٹھاتا ہے تو جھوٹی اٹھاتا ہے، جس کے بارے میں نے بات کی۔ تیسری قسم ہے وہ قسم جو ایک انسان اٹھائے اور اس کو پورا کرے، منعقد، یعنی آپ نے قسم اٹھائی اور اس کو پورا کریں گے آپ۔ اچھا اب آپ قسم اٹھاتے ہیں تو کب ہوتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف علی یمین فقال ان شاء اللہ فقد استثنى، جو انسان اللہ کی قسم اٹھائے اور ساتھ کہے انشاءاللہ، ہاں تو اس کی قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم